السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو ہے میں نے مفتی فضل ہمدرد صاحب کو سنا، گامدی صاحب کے اگینسٹ انہوں نے ایک ویڈیو ڈالا ہے آیت مباہلہ سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے نا۔ اور میں مفتی فضل ہمدرد صاحب کی بہت بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، ان کے بہت سارے پوائنٹ آف ویو سے میں ایگری کرتا ہوں، اور میں ایکچولی ان کو جو ہے عام علماء میں سے ایک محقق عالم مانتا ہوں۔ کیونکہ وہ ہمیشہ جو ہے کوئی نئی چیز بیان کرتے ہیں، نیا ریسرچ اور ایک دین کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ ہمیشہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کی پرابلم کیا ہے نا کہ جس طرح سے وہ کیا بولتے ہیں، بنی اسرائیل کو جو ہے وہ بچھڑے کی محبت جو ہے پلا دی گئی تھی، ان کو بھی جو ہے اہل بیت کی جو محبت ہے، سو کالڈ اہل بیت کی جو محبت ہے، حسن حسین فاطمہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام، ان کی محبت جو ہے پلا دی گئی ہے۔ اب محبت کا سب سے خطرناک یہ ہے، پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ شرک کبھی بھی نفرت سے پیدا نہیں ہوتا، شرک ہمیشہ جو ہے محبت سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ جب کوئی رسول آتا ہے تو اس کا انکار اسی بیسس پہ کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے جو ہے ہم آپ کی بات مانیں گے، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ من ذالک گامدی صاحب کوئی رسول ہے اور باقی سب جو ہے وہ باپ دادا کے مانے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو کسی کی بات جو ہے دلائل کے بیسس پہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور دلائل کے بیسس پہ ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ جذبات کے بیسس پہ کسی کے ساتھ کوئی خاص تعلق کے عقیدت کے، مطلب اگر آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، یا پھر علی ہو گئے، فاطمہ ہو گئے، حسن حسین علیہ السلام اجمعین، ان سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دلائل کو اگنور کرو گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اگر آپ سے اختلاف کرتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی ناسبی ہو گیا، بالکل نہیں۔ اگر یہ لاجک مانا جائے تو پھر آپ رافضی ہو گئے، کیونکہ آپ بھی بہت سارے چیز جو کہ رائج اہل سنت کا جو نقطہ نظر ہے خلفائے راشدین کو لے کر، آپ اس سے بھی اختلاف کرتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ رافضی نہیں ہو جاتے، اس سے آپ مسلمان ہی رہتے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کو ایک آبزیشن ہے کہ ہم لوگ کو اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ نہ کسی بڑے گروپ سے لینے کی ضرورت ہے۔ مطلب اگر آپ کوئی سنی گھرانے میں پیدا ہو گئے ہو تو اہل سنت سے آپ کو جو ہے سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا کہ آپ اہل سنت میں جو ہے شامل ہو یا نہیں۔ اگر آپ شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے تو آپ کو اہل تشیعوں سے جو ہے سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا کہ آپ اچھے شیعہ ہے کہ نہیں۔ میں یہ بولتا ہوں کہ بھاڑ میں جائے یہ لوگ، بھاڑ میں جائے شیعہ اور بھاڑ میں جائے سنی، ٹھیک ہے۔ میں ایک مسلمان ہوں، مجھے کسی سے بھی سرٹیفکیٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ مسلمان ہوں تو میں نے آلریڈی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ سرٹیفکیٹ لے لیا ہے، اور اصل میں کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں فیصلہ کر دے گا۔ کسی کو کچھ بولنے، کسی سے اور سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ نمبر 1 ہوا۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ یہ بات بول رہے، وہ خود جو ہے گامدی صاحب کا ویڈیو چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں گامدی صاحب خود بولتے ہیں کہ قرآن میں پنجتن پات کا کوئی ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو آیت کوٹ کی جا رہی ہے اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ تو تفسیر اور روایتوں میں، یہ ورڈ انہوں نے یوز کیا روایتوں میں۔ جب مفتی فضل ہمدرد صاحب جو ہے گامدی صاحب کا رد کرنا سٹارٹ کیے ہیں تو وہ بولے کہ یہ حدیثوں کا انکار کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بولے یہ کوئی حدیثوں میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ گامدی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ کوئی حدیثوں میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ گامدی صاحب جو ویڈیو آپ خود جو دکھا رہے ہیں اس میں خود یہ بات پتہ چل رہا ہے کہ یہ بات روایتوں سے ثابت ہے، قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آپ جا کے واپس اس ویڈیو کو جا کے دیکھو تو آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ پوائنٹ نمبر 2۔ پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ گامدی صاحب کا جو ہے یا ہم لوگ کا جو منہج نہیں سمجھے۔ ہم لوگ جو ہے کبھی بھی قرآن کو حدیث کے روشنی میں نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تفصیل بالرائے ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم لوگ کیسے کیا مانتے ہیں۔ ہم لوگ کبھی بھی جو ہے قرآن کو حدیث کے روشنی میں نہیں مانتے۔ انفیکٹ ہم لوگ جو ہے حدیث کو جو ہے قرآن کی روشنی سے سمجھتے ہیں۔ مطلب کوئی حدیث کو اگر قرآن ایکسیپٹ کرے گی تو ایکسیپٹیبل ہوگی، اور کوئی حدیث کو جو ہے کوئی حدیث کو اگر قرآن ریجیکٹ کرے گی تو وہ ریجیکٹ ہوگی، چاہے اس کی کوئی بھی سند ہو۔ اور یہ میں
بول رہا ہوں کہ یہ اصول آپ کا بھی ہے. جب آپ کے مطلب کی حدیثیں جو ہے بخاری و مسلم میں رہتی ہے آپ اس کو اپنا لیتے ہو. جب آپ کی مطلب کی حدیثیں جو ہے بخاری مسلم سے جو ٹکراتی ہے، آپ نے کتنے بخاری اور مسلم کی حدیثوں کو جو ہے وہ اس کو مرفوع حدیثوں کا جو ہے اس کا آپ انکار کیا. ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی وجہ آپ نے بیان کی ہے. تو میں کیا یہ بول سکتا ہوں کیونکہ آپ نے بخاری و مسلم کی حدیثوں کا انکار کیا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا؟ آپ یہ بولو گے کہ نہیں، میں نے جو بھی روایتوں کا انکار کیا ہوا ہوں اگرچہ وہ بخاری اور مسلم میں ہے، لیکن میں نے یہ بول کے انکار نہیں کیا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. میرا آبجیکشن یہ ہے کہ یہ روایتیں جو بخاری مسلم میں ہیں، یہ بات رسول اللہ، مجھے اس بات کا اطمینان نہیں ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں. اسی لیے میں جو ہوں ان روایتوں کو جو ہے ریجیکٹ کرتا ہوں. روایت ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ وہ خبر ہوتی ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ تک پہنچتی ہے تو وہ ایک خبر پہنچتی ہے. وہ جب آپ انکار کرتے ہو تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار نہیں کرتے ہو، آپ اس خبر کا انکار کرتے ہو جو آپ تک پہنچی ہے. آپ کو اس کے اوپر یقین نہیں ہوتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہوگی. اور اس میں آپ نے خود، مفتی فضل حمدرد صاحب نے خود کئی بخاری مسلم کی حدیثوں کا انکار کیا ہے اور مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. انفیکٹ میں نے انجوائے کیا ہے وہ سب ان کی جو جتنی بھی باتیں ہیں، اور بہت ساری باتیں انہوں نے جو کرٹیسزم کی ہے، بہت صحیح کرٹیسزم کی ہے. جو روایتیں پہ مفتی فضل حمدرد صاحب نے کرٹیسزم کیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب یہ اہل بیت کا مسئلہ آتا ہے تو وہی ان کے پاس وہی بخاری مسلم کی روایتیں آ جاتی ہیں. ان کے پاس، مجھے معاف کیجیے گا، قرآن نہیں آتا. اگر میں قرآن کو بخاری و مسلم سے ہٹا دوں اور میں بولتا ہوں کہ صرف قرآن سے ثابت کرو اپنا مسئلہ، تو مفتی فضل حمدرد صاحب یا کوئی بھی شیعہ سنی جو ہے اپنا کچھ ثابت نہیں کر پائے گا. اس کو روایت کے پاس جانا ہی پڑے گا. تو میں یہی کہتا ہوں کہ روایت ایک واحد ریزن ہے جس کے وجہ سے شیعہ سنی ہوا ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ لوگ قرآن کو پکڑ کے رہتے تو شیعہ سنی ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. میں بولتا ہوں آپ روایتوں کو ہٹا دو، ٹھیک ہے، اور صرف قرآن سے اپنا مسئلہ ثابت کرو. میں بولتا ہوں کبھی نہیں ثابت کر پائیں گے یہ لوگ. اور یہی ریزن ہے، میں کوئی غامدی صاحب کا مقلد نہیں ہوں. خلافت اور ملوکیت کے معاملے میں جہاں پر غامدی صاحب نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ڈیفینڈ کیا ہے، میں ان سے بالکل سہمت نہیں ہوں، اور میں فرسٹ دن سے سہمت نہیں ہوں، ٹھیک ہے. مجھے ان کی آرگیومنٹس سمجھ ہی میں نہیں آ رہی ہے. مجھے ان کے آرگیومنٹس بہت ہی ڈیفینسو لگ رہی ہے. عام طور پہ ان کا یہ اسلوب نہیں رہتا. عام طور پہ ان کے آرگیومنٹس بہت سٹرونگ ہوتے ہیں غامدی صاحب کے، لیکن خلافت و ملوکیت کے مسئلے پہ جہاں پر انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو سپورٹ کیا ہے، مجھے انتہائی ویک آرگیومنٹ لگا. اس کی سب سے بڑی ریزن ایک تو یہ ہے کہ ان کی کوئی بھی بات قرآن سے ثابت ہی نہیں ہو رہی ہے. مطلب وہ کون سی بات ہے آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں آپ پیش کیجئے گا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ وہ امر شورا بینہم کے خلاف گیا پورا. پھر ادھر آپ حجرات میں آ جائیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی باغی گروہ، جب کوئی یہ کرتا ہے، کوئی باغی ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ صلح کرو. صلح پہ نہیں مانتا ہے تو وہ اس کے ساتھ قتال کرو حتیٰ کہ وہ صلح پہ آ جائے. اس پر جو ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو گروہ اس پر فٹ نہیں ہوتا ہے. آپ اگر بولتے ہو صحابی ہے، اور دوسری آپ یہ بولتے ہو کہ اسٹیبلش ہسٹری ہم لوگ کو دیکھنا چاہیے، تو اسٹیبلش ہسٹری میں تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت بھی ثابت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ سنی ان کو صحابی مانتے، شیعہ نہیں مانتے. تو اسٹیبلش ہسٹری میں بھی ان کی صحابیت بھی چلی جاتی ہے. تو مجھے یہ خلافت و ملوکیت کے معاملے میں جو ہے غامدی صاحب کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے، مجھے نہایت کمزور لگا ہوا ہے. کیوں؟ بس اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ان کی کوئی بھی بات جو ہے، غامدی صاحب کی کوئی بھی بات جو ہے، وہ قرآن سے ثابت ہی نہیں ہے. قرآن سے ثابت نہیں ہے. ایون اسٹیبلش ہسٹری اگر آپ یہ خود غامدی صاحب کا اصول اپلائی کرو گے تو خود جو ہے اسٹیبلش ہسٹری کا پوائنٹ آف ویو بھی آپ لگاؤ گے، تب بھی جو ہے ان کا جو ہے موقف کمزور ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن جہاں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پر غامدی صاحب کا موقف بہت سٹرونگ ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن جو ہے اس بات کو سپورٹ کر رہا ہے. سب سے بڑی پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ قرآن ہمیشہ وائفز آف دا پروفٹ کو اہل بیت بلاتا ہے. چاہے آپ سورہ احزاب دیکھ لو، چاہے آپ یہ ادھر دیکھ لو، کیا نام ہے، سورہ ہود دیکھ لو. ابراہیم علیہ السلام کی وائف کو بھی اہل بیت بولا گیا ہے، اور ادھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس کو بھی اہل بیت کیا. وہ مذکر مؤنث، وہ پورا جو ہے بحث ہے وہ عربی کا بحث ہے.
آج کے دن بھی جو ہے عرب جو ہے اپنے گھر والوں کو اہل بیت بلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی بیویوں کو اہل بیت بلاتا ہے. تو ان کو بھی آج بھی پتہ ہے اہل بیت بولتے ہی ہے عربک میں بیویوں بچوں کو، خاص کر بیویوں پر یہ چیز آتا ہے. ہم لوگ والا حدیث سنتے ہیں نا، خیرکم خیرکم من اہلی ہی، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی وائفس کے ساتھ سب سے بہتر ہے. تو وہاں اہل ہی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. تو قرآن کیونکہ غامدی صاحب کے ساتھ کھڑا ہے تو ہم یہاں پر غامدی صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں کہ قرآن کے حساب سے اہل بیت جو ہے وہ وائفز آف دا پروفٹ، اور کسی کو اہل بیت نہیں کرتے. روایتوں میں ابھی ہم نہیں جا رہے، روایتوں میں مانتا ہوں میں کہ وائفز آف دا پروفٹس کے علاوہ بھی کئی لوگوں کو بولا گیا ہے اہل بیت، میں مانتا ہوں اس چیز کو، لیکن میں صرف قرآن کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم لوگ کا منہج یہ ہے کہ قرآن جس کو ایکسیپٹ کرے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، قرآن جس کو ریجیکٹ کرے اس کو ریجیکٹ کرنا ہے. اب آیت مباہلہ میں آ جائیے، وہاں پر بھی آپ دیکھیے گا، وہاں پر بھی اہل بیت کا ذکر نہیں ہے. وَنِسَاءُنَا وَنِسَاؤُكُمْ وَأَنفُسُنَا وَأَنفُسُكُمْ، ٹھیک ہے. وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُنَا وَأَبْنَاؤُكُمْ، کہ ہم اپنے بچے لے آئے تم اپنے بچے لے آؤ، تو ہم اپنی عورتیں لے آئے تم اپنی عورتیں لے آؤ، ٹھیک ہے. تو ادھر تو نساءکم میں سے تو عورتیں تو آئی نہیں تھی، مطلب یہاں نساء سے مطلب تو وائفز آف دا پروفٹ ہے، ٹھیک ہے. تو جب وائفز آف دا پروفٹ ہے تو وائفز آف دا پروفٹ کو تو لایا نہیں گیا ہے. اگر آپ روایتوں کے مانو گے تو وائفز آف دا پروفٹ کو تو لایا نہیں گیا ہے. اور ان کے یہاں کس کو بلایا جا رہا تھا؟ کرسچنس لوگ کے یہاں، جو نجران کے جو کرسچنس آئے تھے ان کو کس کو، ان کے اہل بیت کون تھے؟ اگر میں یہ چیز بولوں گا کہ اپنے ابناؤکم وابناؤکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ آپ جو ہے اپنے نساء کو لے آؤ، اپنے بچوں کو لے آؤ، اور انفسنا اپنے لوگوں کو لے آؤ، ٹھیک ہے نا. تو وہ کس کو لاتے؟ ظاہر سی بات اپنے بیوی بچوں اور جو بھی ہے ان کو لاتے. اور تیسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ تو اکیلے آئے تھے، تو وہ پھر کس کو، وہ کیا واپس جاتے نجران اپنی بیوی بچوں کو لانے کے لیے؟ تو اس سے یہی مطلب نکل رہا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو لاؤ، میں اپنے لوگوں کو لاتا ہوں. اس میں وائفس دیکھو، جب ہم لوگ اپنے لوگ کو بولتے ہیں نا کوئی چیز، ٹھیک ہے، تو اس میں وائفس بھی آ جاتے ہیں، بچے بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ مارجن بہت بڑا ہو جاتا ہے، ایک براڈر ریالٹی کو ہم لوگ کیٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جب قرآن یہ بات کہتا ہے کہ وہ ابناؤکم وابناؤنا وابناؤکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تو وہ لوگوں کو، اپنے لوگوں کو بلانے کی بات کر رہا ہے. اور یہاں پر مدعا جو قرآن کا ہے، قرآن کا جب کانٹیکسٹ آپ دیکھیے گا تو مدعا کیا ہے؟ مدعا یہ بتانا ہے کہ ہمارے اہل بیت کون ہیں. وہ چیز تو قرآن بہت ہی کلیئرلی بتا سکتا ہے کہ دیکھو، اس کے لیے تو اللہ کو روایتوں پر بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتا سکتا ہے. اور بتایا سورہ احزاب میں تو پورا کلیئر کٹ یہ چیز پتہ چل رہا ہے کہ اہل بیت کون ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بولتے، یہاں پر تو بات ہی کچھ اور، یہاں پر بات ہے مباہلہ کی. اور یہ بھی جو بول رہے ہیں کہ جب غامدی صاحب کو مباہلہ کرنا ہو، بھائی غامدی صاحب کو کبھی مباہلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ مباہلہ جو ہے وہ رسول کے ساتھ خاص ہوتا ہے. اور اس سے یہ بات خود، اور یہ جو ہے بات خود پتہ چل رہی. دوسری بات یہ ہے، وہ یہ جو صحیح مسلم کی روایت پیش کرتے ہیں اور پھر یہ بات بولتے ہیں کہ ہم سعد بن ابی وقاص کی بات مانیں کہ ہم غامدی صاحب کی بات مانیں. ہم یہ بولتے ہیں کہ اگر سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے کوئی حدیث کی کتاب لکھی ہے تو آپ مجھے دے دیجئے، میں سعد بن وقاص کی بات مانوں گا، ٹھیک ہے. آپ اگر بخاری اور مسلم کی روایتوں کا انکار کر سکتے ہیں تو آپ یہ بول کے آپ انکار کر رہے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر رہا ہوں یا ان روایتوں کا انکار کر رہا ہوں. تو وہ جو سعد بن ابی وقاص کی جو روایت ہے، اگر کوئی اس کا انکار کر رہا ہے تو وہ سعد بن ابی وقاص کا انکار نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے. یا کوئی بھی روایت کا جب انکار کیا جاتا ہے تو یہ بول کے انکار نہیں کیا جاتا ہے کہ ہم اس صحابی سے اختلاف کر رہے ہیں یا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کر رہے ہیں. وہ یہ چیز ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے، اور سپوز بالفرض انہوں نے کہیں بھی ہوگی تو یہ بات تو قرآن کے خلاف جاتی ہے. تو ہمارا تو سمم بونن جو ہے وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے. ہم قرآن کو خود جو ہے، جب صحابیوں کے پاس جو ہے کوئی ایسی خبر پہنچتی ہے، ایون مرفوع حدیث پہنچتی ہے صحابیوں کے پاس جو انہوں نے نہیں سنی ہوتی ہے، تو وہ قرآن پہ پیش کرتے ہیں. اگر قرآن اس کو قبول کر لیتی ہے تو کر لیتے ہیں، اگر نہیں وہ فاطمہ بالقیس والی روایت آپ دیکھیے، خود عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی وہ روایت، اور فاطمہ بالقیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے یہ بات بولا ہے
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب بات سنا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ کہ میں ایک عورت کے بیسس پہ جو ہے قرآن کو جو ہے یہ پیچھے نہیں کر پیچھے پوچھ نہیں کر سکتا۔ تو ہمارا منہج یہ ہے کہ قرآن جس کو ایکسیپٹ کرے گا اس کو ایکسیپٹ کریں گے، قرآن جس کو ریجیکٹ کرے گا اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کریں گے۔ تو قرآن کے حساب سے وائفز آف دا پروفٹ جو ہے وہ اصل بیت اہل بیت ہے۔ اس کے بعد ان کے علاوہ کوئی اہل بیت ہے یا نہیں، اس کے اوپر ہم لوگ بحث کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غامدی صاحب کا یہ موقف ہے کہ وہ ان کو جو ہے آپ آل رسول کہہ سکتے ہیں، اہل بیت نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ڈیبیٹیبل ہو سکتا ہے، یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے، لیکن قرآن جس کو اہل بیت کہتا ہے اس کو تو ہم لوگ اہل بیت کہیں گے ہی، اور قرآن جس کو ایکسیپٹ کرتا ہے ہم لوگ اسی چیز کو جو زبان قرآن یہ کرتا ہے، اور یہ تفصیل بالرائے نہیں ہے، یہ تفصیل بالقرآن ہے کہ آپ نے قرآن کے بعض آیتوں کو قرآن کے اندر رکھ کے قرآن کو سمجھنا ہے، باہر کسی روایت کے بیسس پہ یا کسی فقہ کے یا کسی مفسر کے بیسس یا کسی محدث کے بیسس پہ یہ چیز نہیں کرنا ہے۔ ہمارے لیے آخری حجت وہ قرآن ہے، تو آپ اپنا مسئلہ اگر قرآن سے ثابت کر لیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر آپ اپنا مسئلہ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے تو خود غامدی صاحب کی بات کو میں نے ریجیکٹ کیا ہے کہ ان کے خلافت اور ملوکیت کا جو مسئلہ ہے، جو ان کا موقف ہے، قرآن اسی کوئی تائید نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ ان کے سپورٹ میں قرآن ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے، کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ نہ سابقون والاولون ہے، ٹھیک ہے، مہاجرین اور انصار میں، نہ ہی وہ جو ہے کیا بولتے ہیں اس میں ہے صلح حدیبیہ کے ٹائم میں تھے، ٹھیک ہے۔ وہ فتح مکہ کے ٹائم پہ انہوں نے یہ کیا ہے، اس کی کوئی بھی جو ہے فضیلت جو ہے وہ قرآن میں نہیں آتی۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے حساب سے، اور اس میں میں طلحہ علوی بھائی کے ساتھ جو ہوں زیادہ، وہ بھی غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ ہے، اور میں طلحہ علوی بھائی کے ساتھ زیادہ یہ چیز ہوں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت بھی جو ہے وہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور سنت تو اسٹیبلشڈ ہے نا۔ ان کی صحابیت تو ثابت ہے، یہ بخاری کی جو حدیث ہے کہ وہ جو ہے بہت بڑے صحابی ہے، ایک رکعت وتر والی ہے، وہ تو اس چیز سے ثابت ہے۔ لیکن آپ اگر اسٹیبلش ہسٹری دیکھو، اگر آپ قرآن کو دیکھو تو ان کی صحابیت ثابت نہیں ہے۔ تو مطلب ہمارا تو موقف زیادہ اسٹرانگ ہے کہ ہم تو اگر اصول میں دیکھا جائے، ویسے غامدی صاحب تو ہمارے رضی اللہ عنہ کو صحابی مانتے ہیں، لیکن اگر انہی کا اصول اپلائی کر دیا جائے تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی تو صحابیت بھی قرآن اور سنت سے اسٹیبلش ہسٹری جس کو کہتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ اسٹیبلش ہسٹری میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہوتا۔ یہاں پر تو ان کی صحابیت پہ اختلاف ہے، تو جس چیز پہ اختلاف ہوتا ہے وہ چیز ثابت ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو خود جب ہم اصول اپلائی کریں، یہ چیز حسن الیاس صاحب سے بھی پوچھا گیا تھا تو وہ بھی تھوڑا دیر کے لیے بیک فٹ پہ آ گئے تھے۔ یہ طلحہ علوی صاحب نے پوچھا تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی پھر صحابیت بھی گئی، بولے ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ بنا اس کے تنقید کرنا چاہتے تبھی آپ کا ویلڈ ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، آپ کو ہمارا منہج سمجھنا پڑے گا، اور اپنے طرف سے ہم لوگ کو اسٹرامین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پہلے ہم لوگ کا منہج سمجھیے، ہم لوگ کا منہج جیسے کہ ہم لوگ مانتے ہیں اس کو بیان کیجئے، اس کے بعد رد کیجئے، انشاءاللہ آپ کی بات سنی جائے گی۔ غامدی صاحب کی یہ بات خلافت و ملکیت والا ہم لوگ نے نہیں مانا نا، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں غامدی صاحب کے جو یہ بات نہیں مانتے، جو ان کا موقف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی قرآن کے ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی بیسس پہ ہی وہ بات نہیں کر رہے، وہ اپنے ہی اوپینینس جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے بہت اچھے یہ تھے، مطلب سیاست ان کا تھا۔ بھائی اس سے کیا لینا دینا؟ بھائی دین میں جو ہے کس کی سیاست اچھی ہے اس سے کیا لینا دینا؟ دین میں تو دیکھا جائے گا کہ آپ نے دین کی پیروی کی ہے یا نہیں کی ہے، باقی آپ کے صرف اوپینینس ہو گئے۔ وہاں پر ایکچولی رائے ہے، یہ جو غامدی صاحب کے جو اوپینین ہے نا، یہاں پر یہ معاویہ اور علی کے جو خلافت ہے یہ ان کی رائے ہے، لیکن یہ جو اہل بیت والا ایشو ہے یہ ان کی رائے نہیں ہے، یہ ان کی تفصیل بالقرآن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہو، کیونکہ تفصیل بالقرآن بھی جو ہے وہ بھی ہیومن ہی ہوتی ہے نا، کیونکہ تفسیر کرنے والا بھی ہیومن ہوتا ہے، تو اس سے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفسیر کی کتاب نہیں لکھی ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی حدیث کی کتاب لکھی ہے، انہوں نے صرف ایک کتاب ان کے اوپر نازل ہوئی ہے
اسی کو زندگی بھر پڑھایا ہے اور اسی کو ٹرانسمٹ کیا، اور صحابہ نے بھی یہی کام کیا ہے۔ ان کے علاوہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کتاب ثابت ہے، نہ صحابہ سے کوئی کتاب ثابت ہے۔ ان کا پورا فوکس قرآن کے اوپر تھا۔ یہ 200 سال بعد جو ہے پھر حدیثیں لکھی گئی ہے، پھر تفسیر آیا۔ مفتی اپنا کیا نام ہے، کامران شہزاد تو یہ بولتے تھے بہت سارے سلف تو ہے قرآن کی تفسیر کرنے کو بھی ڈسکریج کرتے تھے، کیوں کر رہے ہو قرآن کی تفسیر؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا منہج پہلے سمجھے، اس کے بعد ہمیں رد کرے، تب مزہ آئے گا۔